ہم اس وقت سندھ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میوزیم کے شعبہ آرکائیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں ہمارے چاروں طرف گورنمنٹ کی مختلف پبلیکیشنز جو ہیں، مطبوعات ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کو، حکومت کو اپنے انتظامی امور چلانے کے لیے پرنٹنگ پریس کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ باضابطہ حکومت اور انتظامیہ میں کچھ اصول کار فرما ہوتے ہیں جن کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ باضابطہ طریقہ کار ہوتا ہے انتظامی امور کو چلانے کے۔ تو فارملزم بیوروکریسی میں ہوتا ہے، انتظامی امور میں ہوتا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے۔ اس کے تحت آپ کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ سارے ملک میں سب دفاتر میں انتظامی امور کے حوالے سے ہدایات پہنچاتے ہیں۔ اب اگر ہاتھ سے لکھا جائے تو کتنی کاپیاں بنتی ہیں اور کیسے ان کی اتنی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں فارمل حکومت کا سسٹم یا طریقہ مروج ہوا تو دفاتر کی بے تحاشا آفیسز کھل گئی۔ فارسٹری الگ ہے، یعنی محکمہ جنگلات ہے، محکمہ نہر ہے، پولیس ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک ہے جو اتنے بڑے ہندوستان میں یہ پھیلایا ہوا ہے۔ پوسٹل سروس تھی، اس طرح سے ہر ایک شعبے میں پھر دفاتر قائم ہوئے بہت جگہوں پر۔ اب ان سب کے لیے، ان سب تک اطلاعات پہنچانے ہیں، ان کو فارملی چلانے ہیں، ان کے لیے قواعد کا قیام، پھر ان قواعد کے تحت بننے والے طریقہ کار، اور طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کے لیے فارمز اور مزید قسم کے ایسے دستاویز کی تیاری جن کی لین دین بہت ضروری ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے ایک بے تحاشا ایک بڑا انبار تھا جو گورنمنٹ پبلیکیشنز کا تیار ہوتا رہا روزوں کے حساب سے۔ اس میں گورنمنٹ نے اپنی پرنٹنگ پریسز لگائی تھیں اور وہ چھپائی کا مستقل کام جاری و ساری رہتا تھا۔ آج کے زمانے میں بہت فرق آ گیا ہے، بڑی سہولیات ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے۔ پہلے اس کے حوالے سے اور طریقے تھے، لیکن پبلیکیشن نے کبھی حکومتی امور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل پبلیکیشن، حکومتی امور کے متعلق کتابیں، کتابچے اور بروشر اور پمفلٹ اور فارمز اور ہدایت نامے یہ جاری و ساری رہے۔ آج بھی اگر ہم ان کی تعداد کا ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو ہزاروں میں، اور وہ اسکول ایجوکیشن سے، بچوں کی تعلیم سے، مڈ وائفری سے، اسی قسم کے سارے معاملات پہ ہدایت ناموں کی صورت میں بھی چھپتے ہیں۔ فائنینشیل رولز، فائنینشیل مینیولز، اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے مختلف قسم کے پروسیجرز، یہ سب کچھ چھپتا رہا ہے۔ اور اگر ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک پورے عہد کی گویا سماجی اور انتظامی تاریخ کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا وسیع مطالعہ ہے، اور ماضی کے معاملات کو، پبلک ایڈمنسٹریشن کو، انتظامی امور کو سمجھنے کے لیے
ان پبلیکیشنز کا ایک بہت بڑا سہارا ملتا ہے۔ ریسرچرز جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، محققین جو ہیں، وہ ان پبلیکیشنز کی موجودگی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پرووائڈیڈ فار پاتے ہیں، یعنی ان کے وسائل، ان کے ریسورس مٹیریل میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت مشکل ہوگا، یہ سالوں کا کام ہے جو محققین کے لیے موجود ہوا ہے۔ میوزیم میں ان کا ایک چھوٹا سا مشاہدے کے لیے ایک چھوٹا سا کارنر قائم کیا گیا ہے، اور وہاں پر وزٹرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتی امور اور انتظام و انصرام چلانے کے لیے پبلیکیشنز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔